بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے علم نبوی اس کا تعلق تقوی سے رکھا ہے۔ جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلا سوال تھا انا اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بنوں۔ تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، آدمی تقوی اختیار کرے، یہ علم الہی ہے۔ دنیا والوں کے جو علم ہے وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے، فن ہے، تو اس میں اس کو آخرت میں کوئی ترقی دی، آخرت کچھ ملے گا نہیں۔ تم پائلٹ بنو جنت الفردوس ملے گی، کوئی وعدہ ہے؟ بھی دانت کے ڈاکٹر بنو تو آپ کو توا درخت کے نیچے جو گھر ملے گا، کوئی وعدہ ہے؟ کہ آپ انجینئر بنو تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، کوئی وعدہ ہے؟ لیکن سبحان اللہ پڑھو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، یہ وعدہ ہے۔ سبحان اللہ یا بحمدہ پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وعدہ ہے۔ یہ علم الہی ہے۔ تو علم الہی بغیر محنت کے اور بغیر اخلاص کے نہیں ملتا، ڈائریکٹ اللہ کا علم ہے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے بہت محنت کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس مال کی کمی تھی، پیسوں کی کمی تھی، تو میں جو ہے دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت میں، اور ابا کہتے تھے کہ دیوبند میں بنیے جو ہے وہ رات کو اپنے گھروں میں چراغ جلا کے سوتے تھے، اندھیرا نہیں کرتے تھے، تو ان کے چراغ جو ہے دروازے کے کنارے پر ہوتے تھے، تو دراڑ سے روشنی باہر آتی تھی۔ میں اس روشنی میں شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ روشنی جو آتی تھی اس میں شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا، اور جس دن 14ویں کا چاند ہو تو میرے لیے عید ہوتی تھی، ابا کہتے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ وہ 14ویں کا چاند میں ایسی اچھی روشنی آتی تھی کہ باہر نکل کر میں اس میں دیکھ لیتا تھا، تو شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ محنت کی، اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے عالمی طور پر ان کو اللہ نے قبول کیا۔ اچھا، عالمی طور پر قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدیے بہت ملیں گے، آپ سفر بہت کرو گے، نہ، آپ جہاں رہو گے بابرکت رہو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا۔ تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اے اللہ ہمیں بابرکت رکھ جہاں بھی ہم رہیں۔ ہم جہاں پر بھی رکھے، گٹھا میں رکھے، امریکہ میں رکھے، مکہ میں رکھے، مدینہ منورہ میں رکھے، جہاں پر بھی رکھے، اللہ ہمیں بابرکت رکھے۔ اور بابرکت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سکون کے ساتھ رکھے گا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ترقی ملے گی۔ محنت شرط ہے۔ امام احمد بن حنبل پر بہت حالات آئے علم الہی کے سلسلے میں، تو حکومت نے ان کو نظر بند کر دیا، گھر میں قید، کئی سالوں تک تو گھر میں قید رہے، بعد میں جیل میں بھیجا ان کو، امام صاحب کو۔ تو گھر میں جب وہ قید رہے تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں، کسی شاگرد کو آنے کی اجازت نہیں، کسی کو پڑھانے کی اجازت نہیں، کچھ نہیں۔ آپ گھر میں رہو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، کھاؤ پیو، باہر نہیں نکلنا، اس کو کہتے ہیں نظر بند۔ تو امام صاحب کے پاس ایک شاگرد آیا تونس سے، پیدل چل کر، اور اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا، اس زمانے میں اچھے اچھے علماء کے پاس لوگ ان کے مجلس میں جانے کی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ ان سے ہم علم حاصل کریں۔
جیسا آج کے دور میں بھی ہے کہ اچھے عالم کون ہے، اچھے مفتی کون ہے. تو وہ جو تونس سے آیا وہ پیدل چل کر آیا گاؤں میں ان کے شہر میں اور کہا احمد ابن حنبل کا مکان کہاں ہے. یہ کہا بھائی وہ تو محبوس ہے، نظر بند ہے، آپ نہیں جا سکتے تھے، مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے. بولے نہیں کر سکتے آپ، مجھے خالی گھر دکھا دو. تو گھر دکھایا تو انہوں نے امام صاحب سے بات کی کہ آپ سے مجھے علم حاصل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا کہ مجھے تو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے روزانہ ایک حدیث آپ لکھ کے دے دو. ایک حدیث آپ لکھ تو سکتے ہو، زبانی نہیں پڑھا سکتے آپ، لکھنا تو آسان ہے. اور ابھی لکھ کر دو تو کیسے دوں تجھ کو، سامنے تو آئے گا تو تجھ کو دوں، کسی کے ساتھ بھیج نہیں سکتا. میں حضرت ساری سیٹنگ میں کر لوں گا. معلم جو تھے وہ کہنے لگے ساری ترتیب میں بنا لوں گا. میں کیا بناؤ گے، تھوڑا مجھے سمجھاؤ تو صحیح. تو بولے میں جو ہے 2 بیساکھی لے لوں گا اور ہاتھ پاؤں پر جو ہے سارے پٹے باندھ لوں گا، جیسے فقیر آدمی ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اور بھیک مانگتا مانگتا آؤں گا. کوئی روٹی دے گا، کوئی دینار دے گا، کوئی درہم دے گا، آپ کے گھر پر بھی آؤں گا. اور ایک جملہ کہوں گا، اللہ جرا علی اللہ. اس زمانے کے جو فقیر ہوتے تھے وہی جملہ کہتے تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تمہارا اجر اللہ کے اوپر ہے، تمہارا اجر اللہ کے، یعنی دو ہمیں، جو دو گے اللہ دے گا آپ کو. میں آؤں گا اور جب میں آؤں تو اوپر سے آپ جو ہے ایک کاغذ روٹی کے ٹکڑے کے بیچ میں ڈال کر رکھ دینا، میں وہ حدیث یاد کر لوں گا. اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے محدث بنے. جب امام صاحب کی رہائی ہو گئی، حکومت بدلی اور رہائی ہو گئی امام صاحب کی، تو بڑی مسجد تھی، وہ مسجد کھولی گئی. جو مسجد کھولی گئی تو مجمع آ گیا، وہ سب بھر گیا، ساری مسجد کھچا کھچ گیا. اس لیے کہ آزادی ہو گئی. اور امام صاحب جو درس دینے کے لیے جب آئے، اسے پتہ نہیں تھا، وہ جو روزانہ آ کر ایک حدیث لے جاتا تھا، وہ روزانہ ایک حدیث لے، آدھی روٹی کا ٹکڑا، اس کے بیچ میں ایک حدیث، اور یہ جو ہے وہ روزانہ حدیث یاد کرے. جب آزادی ہو گئی اور مجمع بھر گیا تو امام صاحب کہتے تھے میرا وہ شاگرد کہاں ہے، وہ شاگرد دکھائی نہیں دے رہا ہے. اتنے میں وہ سب کپڑے بڑے ٹھیک ٹھاک کر کے، پہلے تو لنگڑا چلتا تھا نا، بیساکھی تھی، جیسا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا تو تھا نہیں اس کا، اس کو علم حاصل کرنا تھا. وہ آیا پیچھے بیٹھا. امام صاحب نے کہا پیچھے، امام صاحب نے کہا پیچھے نہیں بھائی، آ گیا، اصل شاگرد تو ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی حدیثیں امام صاحب کی جمع کی اور یہ کہتے تھے فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں وقت بھی تھی، فلاں وقت بھی تھی، اور جا کر بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے فقیہ بنے. تو علم جو ہے یہ تو اللہ جیسے صمد ہے ویسے اس کا علم بھی صمد ہے. اللہ بے نیاز، تو علم میں بے نیاز. یہ محنت چاہتا ہے، بغیر محنت کی چیزیں وجود میں نہیں آتی، اور اخلاص چاہتا ہے. علم کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں چلتی. آدمی محنت کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کیسے بنے؟ اتنے یتیم تھے، فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. امام شافعی یتیم ہو گئے. ماں اور خالہ جو اس زمانے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آنے کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سیدھے جو ہے بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے آدمی اپنے اٹھنے پر بیٹھا مکہ پہنچ گیا. تو چھوٹے سے تھے امام شافعی، اور مال لے کر پہنچی ان کو مکہ مکرمہ. نہ در ہے نہ گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، چھوٹا بچہ. لیکن چونکہ حرم شریف میں لوگ تقسیم کرتے تھے اس دور میں بھی، کوئی کھجور تقسیم کرتا ہے، کوئی روٹیاں تقسیم کرتا ہے، یہ بھی بھاگے بھاگے جا کے لے آتے تھے امام شافعی.
اور وہاں حلقے لگتے تھے، وہ حلقے ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور ان حلقوں میں ہم نے بھی بیان کی ہیں رات کو، جہاں وہ مرزا کی رحمت ہے اس کے سامنے مغرب بعد میرا بیان ہوتا تھا عربی میں، اور فجر بعد بیان ہوتا تھا اردو میں، اور مولانا مکی داہلی طرف ہوتے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا، ان کا حلقہ لگتا تھا، ہمارا حلقہ لگتا تھا۔ جب میں ملنے گیا مولانا مکی سے، بیمار ہو گئے تھے کافی، ان کے گھر پر گیا، ان بھی تھے، حسین یہ بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ ہاں ہم دونوں کا حلقہ ایک ساتھ لگتا تھا مرزا رحمت کے سامنے، اور کبھی تمہاری آواز اوپر ہو جاتی تھی، کبھی میری آواز اوپر ہو جاتی تھی، یہ حلقے لگتے تھے وہاں۔ اب وہ حلقہ لگنا بند ہو گیا۔ امام شافعی کے تو چھوٹے سے تھے تو ہر حلقے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ہر حلقے میں جا کر، انہیں علم کا شوق پیدا ہوا کہ مجھے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے، گھر گھر مدرسہ تھا۔ ہمارا تاشقند، سمرقند، بخارا کا سفر ہوا تو ہم 11 بجے تک ہم تعلیم کرتے تھے، مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کرتے تھے۔ 11 بجے کے بعد پھر جو ہے تھوڑے سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلتے، تو گھروں کے اندر سے مرد نکلتے کتابیں لے کر، پھر گھروں میں سے وہ لڑکیاں نکلتی کتابیں لے کر برقعے کے ساتھ۔ تو میں پوچھتا بھئی یہ کیا ہے؟ بولے یہ گھر میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، اس گھر میں ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، اس گھر میں ترمذی پڑھائی جاتی ہے، اس گھر کے اندر موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے۔ گھر گھر میں یہ ماحول تھا۔ آج ہمارے یہاں گھر گھر کا ماحول رہا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسہ جو ہے گھر گھر ہونا چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ، پڑھانے والا بھی باپ ہو، پڑھانے والی بھی ماں ہو۔ یہ علم کا معیار تھا اس دور میں۔ تو امام شافعی اس میں بڑے ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو امام تھے جو سبق دیتے تھے، وہ کہتے تھے امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے۔ امام مالک کون ہے؟ انہیں پتہ نہیں۔ امام شافعی کو 12-13 سال کی عمر ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ امام مالک یہ کون ہے؟ کوئی مدرسہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کتاب ہے؟ بولے بہت بڑے امام ہیں مدینہ منورہ میں، بہت بڑے امام ہیں۔ اچھا، ماں کے پاس آئے امام شافعی اور کہا کہ امی، اچھا ان کی ماں بھی بیوہ تھی، ان کی خالہ بھی بیوہ تھی، تو کہا کہ آپ نے مجھے اجازت دو مدینہ جاؤں۔ ارے تو مدینہ کیسے جائے گا بھائی، کہ ہماری خدمت کون کرے گا؟ کیوں جانا ہے مدینہ؟ تم کو علم حاصل کرنے، وہاں کس کے پاس علم حاصل کرے گا؟ امام مالک کے پاس۔ تو ماں نے کہا بھی تجھے بھیجو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو کیا کہتی؟ تو ماں نے ان کو جو ہے کپڑے دیے جو بھی تھے، اور روٹی کے کچھ ٹکڑے دیے، اور یہ کہا ملتزم بل جا کے دعا مانگی کہ بھی میرے بیٹے کو میں تیرے کام کے لیے بھیج رہی ہوں تو اسے قبول کر۔ امام شافعی جو ہے اکیلے 12-13 سال کی عمر تھی یا اس سے کم و بیش جو بھی ہو، تو اکیلے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو تنعیم پر آ کر بیٹھ گئے مسجد عائشہ پر۔ تو قافلہ جاتا ہو تو ساتھ ہو جاؤں گا۔ اس زمانے میں قافلے کے ساتھ ہی جایا جاتا تھا، اکیلا آدمی نہیں جاتا تھا۔ کوئی آیا نہیں، ایک قریشی آیا، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ دیکھو مجھے مدینہ جانا ہے۔ مدینہ جانا ہے تو کیسے جاؤ گے تم مدینہ؟ بغیر آدمی کے، بغیر قافلے کے جانا ناممکن ہے۔ تو کہا مجھے مدینہ جانا۔ اچھا بیٹھ۔ وہ قریشی اچھا آدمی تھا، اس کی مقدر میں خیر تھی، وہ اٹھنے لے کر آیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھا اور اٹھنے لے کے چلا۔ تو کہتے تھے کہ 18 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے، اور 18 دن میں 18 قرآن پڑھے امام شافعی نے، 18 قرآن، روزانہ کا ایک قرآن۔ اتنا تعلق تھا علم سے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھے امام مالک کا ہے؟ امام مالک آہستہ بولو، آہستہ بولو، آہستہ بولو۔ تو نبی کا مزار ہے۔ اس زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار دکھتا تھا، قبر دکھتی تھی، کبھی حضور کی قبر ہے، یا ابوبکر کی قبر ہے، یا عمر کی قبر ہے، ایسا۔ اور تھوڑا سا ایک
دائرہ بنا ہوا تھا، لوگ وہاں کھڑے رہ کر سلام پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ اور امام مالک کا جو ان کا تخت تھا، جو کرسی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب لگتی تھی بالکل۔ تو امام مالک کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، چھڑی پتلی، تو جب بھی حدیث بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ ابو بکر کی حدیث ہوتی تو اس قبر والے نے یہ کہا ہے، حضرت عمر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اور بہت دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے امام مالک کے پاس۔ موطا امام مالک انہوں نے لکھی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کئی لوگوں نے موطا لکھی ہے، تو امام مالک نے کہا کہ جو بھی موطا لکھے بس کس کی باقی رہتی ہے کس کی ختم ہو جاتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے بکھرے موتی لکھی تو کئی لوگوں نے پاکستان میں بکھرے موتی لکھی، تو لوگوں نے ہمیں خبر دی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے، کون سی بکھری موتی رہتی ہے کون سی نہیں رہتی، تو آج اللہ تعالیٰ نے اپنی بکھری موتی ساری دنیا میں چلا دی، تو اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جو ہے لڑکا تھا، سب بڑے بڑے لوگ، لیکن میں آگے جا کے بیٹھ گیا۔ امام مالک نے دیکھا کہ یہ لڑکا نیا آیا ہے، اچھا مجھے پتہ نہیں کیسے حدیث بیان کریں گے یہ۔ امام مالک نے حدیث بیان کرنی شروع کی۔ جب حدیث بیان کرنی شروع کی تو سب جگہ میں نے دیکھا دائیں بائیں تو لوگوں کے پاس کاغذ قلم تھے، وہ لکھ رہے تھے سب۔ تو میں نے کہا یار میں بھی لکھوں، لیکن میں کیا لکھوں، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ادھر دیکھا اس سے کچھ مانگ لوں، اس سے کچھ مانگ لوں، اس سے کچھ مانگ لوں، لیکن کسی نے کچھ۔ تو میں نے جب اپنی انگلی پر کچھ ہتھیلی پر کچھ لکھنا شروع کیا، ہتھیلی پر۔ امام مالک جو دیکھتے رہتے تھے، سامنے اگر کوئی کچھ گڑبڑ کرے بیان کرنے والے کے سامنے تو بیان کرنے والے کا دماغ الجھتا ہے۔ عشاء کی اذان ہوئی، میں کھڑ سے کھڑا ہو گیا اور امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سلام، امام نے نماز پڑھائی پوری، سلام پھیرا، تو امام مالک مجھ پر خفا ہوئے اور بہت ناراض ہوئے۔ اتنا بڑا مجمع تھا، وہ اللہ رسول کی باتیں لکھ رہا تھا اور تو کھیل رہا تھا، مدینہ میں کیوں آیا ہے تو امام شافعی نے کہا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا۔ تو کیا کر رہے تھے تم؟ کہ حدیث لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے کہا کہ حدیث ہتھیلی پر کیا لکھی ہے بتاؤ؟ کہا حدیث میں دل میں لکھ رہا تھا۔ اچھا میں نے کتنی حدیث بیان کی؟ کہ 265۔ کتنی یاد ہیں؟ کہ 265 یاد ہے مجھے۔ امام مالک نے کہا کہ یار بڑا اچھا لڑکا ہے، بلاؤ بھی سب شاگردوں کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب آ گئے۔ تو 265 حدیثیں امام مالک نے جو بیان کی تھی، امام شافعی نے ہو بہو بیان کر دی، ہو بہو۔ امام مالک کے دل میں بڑا مقام آ گیا انکار والے تھے۔ اچھا امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں، لڑکیاں تھیں ان کی، غالباً ان کے لڑکے تھے نہیں، ان کی لڑکیاں کافی تھیں امام مالک کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی تم کہاں ٹھہرا ہو یہاں؟ یہ کہا بھی یہ ٹھہرا ہوں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ہماری ترتیب ہے، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو روزہ۔ نہیں میرے گھر آ جاؤ۔ اپنے گھر پہ لے گئے امام شافعی کو۔ علم والا اور مخلص یہ کبھی بھی رکے گا بھی نہیں اور اٹکے گا بھی نہیں، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو۔ وہاں لے گئے، اب وہاں روزانہ آتے، روٹیاں پک پک کے آتی، وہاں کے نان آتے، وہاں کے فروٹ، وہاں کی کھجوریں۔ امام مالک نے بیٹیوں سے کہا تھا بھی دیکھو اس کا کمرہ ہے لڑکے کا، تم جو ہے اس کے لیے اپنا روزانہ صاف صفائی کر لیا کرو اور کھجوریں رکھ دیا کرو، زمزم رکھ دیا کرو۔ وہاں کی سوغات تو وہی ہے، زمزم اور کھجوریں۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ تھوڑا میں بڑا ہوا تو روزہ اقدس پہ کھڑا کھڑا سلام پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ کھڑے تھے وہ بھی سلام پڑھ رہے تھے لمبے چوڑے۔ میں نے کہا آپ لوگ کہاں کے ہو؟ یہ کہ ہم بغداد کے ہیں۔ ارے بغداد، امام ابو حنیفہ کا گاؤں، آپ لوگ کب جا رہے ہو؟ کہ کل جا رہے ہیں۔ ارے بھائی مجھے بھی بغداد آنا ہے۔ امام مالک کے پاس گیا، امام شافعی کہتے تھے امام مالک میں بغداد جانا چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں ان کے ساتھ۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، اتنا لمبا سفر ہے تو کہاں جائے گا، پیسے بھی نہیں تیرے پاس۔
دوسرے دن امام مالک نے فجر کی نماز پڑھائی، کبھی کبھار وہ بھی نماز پڑھاتے تھے امام مالک، تو امام مالک نے نماز پڑھائی فجر کی، تو امام مالک نے امام شافعی کو بلایا، محمد ابن ادریس آؤ۔ رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے ہیں، تو 5,000 درہم تیرے، 5,000 درہم میرے، اب تجھے جانا ہے تو تو جا، وہاں بھی علم حاصل کر۔ بغداد والوں کو بلا لیا، بھئی اس بچے کو بھی لے جاؤ، وہاں بھی اس کو علم حاصل، یہ علم پڑھے گا، وہاں دیکھے کوئی اچھا عالم ہو تو وہاں لے جائی ہوئی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، اب ان کے ساتھ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولے سب سے بڑے عالم یہ مسجد ہے ان کی، امام محمد کی مسجد تھی وہ، سب سے بڑے عالم جو احناف کے یہاں ہے، امام صاحب وغیرہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے سب جو ہے وہ، یہ امام محمد کی مسجد ہے، تم چلا جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں پوٹلا لے کر میں ایک طرف کونے میں چلا گیا، امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، امام محمد نے نہیں، ان کے شاگرد نے، ان مغرب کی نماز پڑھائی، تو امام محمد بھی کھڑے تھے پیچھے، امام ظفر بھی کھڑے تھے، سارے بڑے بڑے ائمہ جو وہ کھڑے ہوئے تھے، اور نماز پڑھا کر سب نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی، یہ لوگ چلے گئے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ نے مغرب کی نماز میں 2 غلطیاں کی ہیں۔ وہ امام غصے ہو گیا، ارے اتنا بڑا امام میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کبھی غلطی نہیں نکالے، تو کہاں سے آگا بھگ یہاں سے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں کونے میں آ گیا، عشاء کی نماز میں سارے امام آ گئے، امام محمد بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، اور امام شافعی ان کے شاگرد نے نماز پڑھائی، امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ امام شافعی نے عشاء کی نماز کے بعد آئے امام کے پاس، حضرت جی آپ نے عشاء کی نماز میں 3 غلطیاں کی۔ تو امام کو اور غصہ آیا کہ یار اتنے بڑے بڑے امام ہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں اور یہ میری غلطیاں نکال رہا ہے۔ اب فجر کی نماز وہ امام کو سٹ پٹایا کہ یار وہ لڑکا ہے کہ گیا، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جب ہم قرآن سناتے ہیں، پہلی صف میں کوئی چندہ والا ہو اور حافظ ہو تو امام گھبراتا ہے نہیں گھبراتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ہم تو گھبراتے تھے۔ مہندی والی مسجد میں اکیلا یہ قرآن سناتا تھا، تو پہلی صف کے اندر کون کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، کہہ رہے یار وہ مولوی صاحب آئے ہیں، وہ مولوی صاحب آئے ہیں، وہ غلطیاں نکالیں گے۔ تو یہ امام صاحب کو یہ ہوا کہ یار وہ لڑکا تو ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھائی تو امام محمد وغیرہ جو ہے وہ چلے گئے، باہر جا کر بات کرنے لگے۔ امام شافعی آئے امام صاحب کے پاس، یہ کہا کہ اس میں آپ نے 5 غلطیاں کی۔ تو وہ امام کو غصہ آیا، اور غصہ اگر وہ گئے باہر، امام محمد کھڑے تھے، حضرت کوئی لڑکا آیا ہے وہ ہر نماز میں غلطی نکالتا ہے۔ تو امام محمد نے کہا الجھو مت، اس کو 1-2 سوال کر لو، وہ جواب دے دے، تو وہ عالم ہے، کہیں سے آیا ہوگا، الجھو مت۔ تو انہوں نے سوال کیا، ظہر کی نماز میں جمع ہوئے۔ اب جب ظہر کی نماز میں جمع ہوئے تو امام محمد نے بلایا ان کو، بلا کر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کیا ہے کیا نہیں، امام شافعی کو۔ تو انہوں نے کہا میں یتیم تھا، اب بڑا ہوا ہوں، امام مالک کے پاس۔ اچھا امام مالک کے پاس تم پڑھو، امام مالک کے شاگرد ہو، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حق جو ہے حق کا معاون ہوگا، حق کا مقابل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں تو جو ہے اگر پہلا مدرسہ میں بڑھا سکتے میں یہ مدرسہ دیواس سے، پہلا مول صاحب دیواس سے، یہ نہیں۔ امام محمد نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ارے امام مالک کے پاس پڑھو تو وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، مدینہ میں حضور کے پڑوسی ہیں، کہاں ٹھہرے ہو؟ بھئی یہی مسجد میں ہوں، میرے گھر پہ آ جاؤ۔ گھر پہ لے گئے، گھر پہ ٹھہرا۔ ان کی بچیاں تھیں، لیکن ان کی بچیاں بہت خوبصورت تھیں امام محمد، یہ شہزادے تھے۔ امام مالک غریب تھے، سانولے تھے، یہ خوبصورت تھے امام محمد۔ تو ان کو جو ہے بچیوں کو کہا بھئی یہ ہے تو تھوڑا خیال رکھنا، وہاں علم حاصل کیا۔ پھر جو ہے انہوں نے امام محمد سے کہا کہ بھئی مجھے میری ماں بھی یاد آئی ہے، میری خالہ بھی یاد آئی ہے، میرے استاذ بھی یاد آئے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دے دو تو مدینہ منورہ کا سفر کروں۔ تو کہا بہت اچھا، جاؤ مدینہ منورہ کا سفر کرو، لیکن راستے میں تمہیں احمد ابن حنبل ملیں گے، تھوڑا علم ان سے بھی لے لینا، یہ کہا امام محمد نے۔ تو تمہیں ملیں گے کہیں بتا دیا۔ تھوڑی دیر وہاں رہے، اور وہاں جا کر ان کو رستے کے اندر ایک لٹیرا ملا امام شافعی کو،
نے سارا سامان جو بھی تھا وہ لے لیا اس نے۔ امام شافعی نے کہا بھی لے لے، تجھے جو لینا ہے لے لے، میں تو اللہ کے رسول کے گھر جا رہا ہوں، دیکھ لوں گا، دے دیا اس کو۔ اب مدینہ منورہ پہنچے امام شافعی دوسری مرتبہ، لیکن مدینہ کا حالات بدلے ہوئے۔ امام مالک کا مکان ہی بدل گیا، ان کا ٹھاٹ شان امام مالک کی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، ارے یار وہ دور تو ایسا تھا کہ جا کے بیٹھ گیا تھا، اب تو شاگرد بہت بڑھ گئے ہیں، اب میں کیسے جاؤں امام مالک سے، کیسے ملوں؟ تو ان کی جو موطا ہوتی تھی 5 آدمی اٹھاتے تھے اسے، اتنی بڑی ہوتی تھی، تو آگے آگے موطا لے کر چلتے تھے، اور پیچھے امام مالک جو ہیں بہت بہترین خوشبو لگا کر اپنا السلام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باب السلام سے داخل ہوتے تھے امام مالک۔ امام شافعی نے کہا میں یہیں کھڑا رہوں، یہاں سے گزریں گے میں سلام کروں گا، میری طرف دیکھیں گے تو مجھے پہچان جائیں گے۔ چلا جو ہٹو بچو، شیخ آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، معطل آ رہے ہیں، اور امام مالک جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور سر نیچے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایسے پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ جب دروازے کے قریب آئے تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا استاد، تو امام مالک نے جواب تو دیا، لیکن سر نیچے وعلیکم السلام یا تلمیذ، وعلیکم السلام یا تلمیذ یہ کہہ کے داخل ہو گئے۔ میری طرف دیکھا نہیں، بھیڑ بہت تھی۔ اب میں بھی مجمع کے پیچھے بیٹھ گیا، مجمع کے پیچھے بیٹھ گیا تو امام مالک نے کہا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج چھٹی، آج امتحان کا دن ہے، امتحان لوں گا، امتحان۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو امام مالک نے سوال کیا کہ بھی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے یا نہیں دی؟ اب سب سٹ پٹائے، ارے یار دی ہے نہیں دی، دی ہے نہیں دی، دی ہے نہیں دی، کوئی ہاں کہتا ہے کوئی نہ کہتا ہے، ہاں کہے تو دلیل لاؤ، نہ کہو تو دلیل لاؤ۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب میں کوئی عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی اذان دی ہے کہ نہیں؟ امام شافعی نے کہا نہیں دی ہے۔ اس نے وہاں کھڑا ہو کر کہا حضرت اذان نہیں دیے۔ ارے واہ واہ کتنا اچھا میرا شاگرد ہے، تو پیچھے بیٹھا ہے، آ گیا؟ تو نے کہا حضرت میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ جواب امام شافعی نے دیا تھا، حضرت میں یہی ٹھیک ہوں۔ اب سب نے دیکھا، ارے کسی نے بتایا نہیں، انہوں نے بتا دیا، اور صحیح بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی۔ غزووں میں کہیں کسی جگہ گئے ہو تو وہاں غزوے میں اذان دے دی، وہ بات الگ ہے، کہ مسجد نبوی میں اس اذان نہیں دیتے تھے۔ اب امام مالک نے دوسرا سوال کیا، کیوں نہیں دی؟ اب سب سٹ پٹائے، تو یہ اس نے پیچھے کہا کیوں نہیں دی؟ اچھا وہ جانتے بھی تھے کہ امام شافعی ہے، اور امام شافعی بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ امام شافعی تو سفر سے آئے تھے، اور یہ بھی کسی جگہ سفر سے آیا تھا، لیکن اس کے ذرائع تو امام شافعی نے لکھ کر دیا عربی میں، اس لیے اذان نہیں دی کہ اگر حضور کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور کوئی اگر مسجد میں نہ آتا تو وہ تو ہلاک ہو جاتا، نبی نے بلایا تو نہیں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ابی ابن کعب کا قصہ وہ تھوڑا مختصر امام شافعی نے اشارہ کر دیا، وہ سمجھ گیا، عالم تھا، اس نے بتاؤ کیوں نہیں دی، بتاؤ کیوں نہیں دی، بتاؤ کیوں نہیں دی، بتاؤ کیوں نہیں دی۔ یہ کھڑا ہو گیا پیچھے، اس لیے نہیں دی۔ امام مالک بہت خوش ہوگا، واہ واہ آ جا آ جا آ جا، میرے پاس ابھی اللہ ان کو اللہ، حضرت میں یہی ٹھیک ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں امام مالک کا نظر پڑ گئی امام شافعی پر، ارے محمد ابن ادریس تو وہاں بیٹھا، ارے تم کیسے کہاں کب آئے، کچھ اطلاع بھی نہیں کی کیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور امام مالک جو کھڑے ہو گئے اپنی مسند سے، اور کھڑے ہو کر امام شافعی سے کہا کہ آج میرا ارادہ درس دینے کا نہیں تھا، فلاں مضمون باب الصلاۃ کا یا باب الزکوٰۃ کا میرا چل رہا ہے، تم آج درس دو۔ دیکھو اس بچے کو اللہ نے اس جگہ پر بٹھایا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت میں درس نہیں دے سکتا یہاں، حضور قریب ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، میں کیا درس دوں؟ کہنے آج تمہیں درس دینا ہے، میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ تو جو درس
امام مالک 1 گھنٹے میں دیتے تھے، وہ درس دینے میں ان کے 4 گھنٹے لگے امام شافعی کی۔ رو رو کر درس دیا انہوں نے امام شافعی نے۔ پھر امام مالک نے کہا کہ چلو میرے ساتھ گھر پر ہی چلو، گھر پہ لے گئے، ان کا اکرام کیا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت کئی سالوں کے بعد میں آیا ہوں اور مجھے پتہ نہیں میری ماں کا کیا حال ہے اور میرے خالہ کا کیا حال ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں عمرہ بھی کر لوں اور ماں اور خالہ کو بھی دیکھ لوں۔ تو امام مالک نے کہا ضرور جاؤ، اب ہمارے حالات بدل گئے ہیں، پہلے ہم بہت غربت میں تھے، اب اللہ نے ہمارا مکان بھی ٹھیک کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری چیزیں بھی ٹھیک کر دی، اب ہم آپ جاؤ اور امیر مکہ کو میں خط لکھتا ہوں، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تو حضرت میری ماں کو بھی خبر دے دینا، فلاں جگہ رہتی ہے، بہت اچھا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو تنعیم پر امیر مکہ کھڑا تھا اور ان کی والدہ بھی کھڑی تھی۔ تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ ارے تو اتنا بڑا ہو گیا، والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو اتنا بڑا ہو گیا، تو یہ بتا کہ تو بدلا تو نہیں ہے؟ نہ ماں میں نہیں بدلا، وہ روٹی کے ٹکڑے جو تم نے مجھے دیے تھے یہاں سے جاتے ہوئے، وہ میں نے اس کے کچھ ذرے سنبھال کر اب تک رکھے ہیں۔ امام شافعی نے وہ ذرے ان کے پاس تھے اور وہ جو ہے انہوں نے بتایا، یہ ہے ماں نے جو ہے سینے سے لگایا، امیر مکہ نے بھی سینے سے لگایا اور پھر جو ہے وہاں لے گئے، بہت دعائیں کی، عمرہ کیا، پھر ماں کے پاس رہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ وہ فضائیں ایسی آئیں، پھر ایسے حالات بدلے امام شافعی پر کہ امام شافعی کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ مصر میں ان کی قبر ہے، قاہرہ کے اندر امام شافعی کی، اور ساری دنیا میں اللہ نے ان کے مذہب کو عام کر دیا۔ دیکھو شفافے کتنے، آپ خود کہتے ہو امام شافعی نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، یہ سب محنت سے آگے بڑھے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی محنت کرو گے انشاءاللہ، ہاں محنت کرو، اساتذہ کا احترام کرو، دعائیں مانگو، نماز اہتمام سے پڑھو۔ غافل کو اللہ نہیں دیتا، سستی کرنے والے کو اللہ نہیں دیتا۔ اور پھر ہمارا دعوت کا کام چل رہا ہے، اس کے اندر وقت لگاؤ، جب بھی فرصت ملے آپ کو مشورے کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت تک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بچے جو ہیں گھر سے جاتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں مہندی مسجد میں، پھر مہندی مسجد سے جاتے ہیں گھر جاتے ہیں، تو آ کر کہتے ہیں دادا ابا پوش بنگلہ بنا دیتا، جاتے آتے 5 بنگلے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے 6 بنا دیے۔ یہ استحضار ہونا چاہیے، کرو گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو میں جتنے بنگلے بنانے بناؤ، یہاں جاتے آتے آپ پڑھتے رہو، کم سے کم جو ہے 5-6 بنگلے تو بن جانے چاہیے۔ رات کو نیند نہ آوے تو یوٹیوب پر موبائل تو دیے نہیں جاتے، لیکن یہ کہ ادھر ادھر کی چیز سوچیں مت، بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ تو بنگلہ بھی فری بن جائے گا، نیند بھی آ جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ، دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، خوب ترقیات سے مالا مال فرما، اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ان طلباء کو دین کا بہت بڑا داعی بنا دے، ہماری اس ادارے کو قبول فرما، علم نافع ہمیں عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔